آئین دوبارہ لکھا گیا کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو حکومت دینی تھی اور دے دی گئی، اور حمزہ شہباز شریف کی حکومت آئین کو ری رائٹ کر کے ختم کر دی گئی۔ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام شامل ہے۔ ہمارے وکلاء آج عدالت میں موجود تھے، مگر ابھی تک ان کو سنا نہیں گیا۔ یہ ایک اہم کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے، یہ ایک قومی ایشو پر سماعت ہو رہی تھی، جس میں اس کو آج موقع نہیں دیا گیا جو کہ دیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ جب الیکشن کا معاملہ آتا ہے تو یہ ایک آئینی اور قانونی معاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی معاملہ بھی ہے، جس کے اندر سیاسی جماعتوں کا انپٹ انتہائی ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں اور وہ اس کیس کے حوالے سے اپنی معروضات آنریبل بینچ کے سامنے لا سکیں، اور اس حوالے سے تحریری درخواستیں بھی دائر کر دی گئی ہیں، کیونکہ یہ پٹیشن ایک سیاسی جماعت کی طرف سے آئی تھی، اور یہ اس سوو موٹو کیس کے فیصلے کے بعد اس سیاسی جماعت نے، تحریک انصاف نے، یہ درخواست دائر کی جس پر آج سماعت کی گئی۔ تو ہماری استدعا یہ ہے کہ اس میں سیاسی جماعتوں کو حصہ بنایا جائے اور ان کو تحمل سے، تسلی سے سنا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جب اٹارنی جنرل آف پاکستان نے 4-3 کے فیصلے کی بات کی تو ان کو نہیں سنا گیا اور انہیں سنے بغیر کارروائی کو آگے بڑھا دیا گیا۔ تو کیا کل جو آرڈر منصور علی شاہ صاحب کا اور مندو خیل صاحب کا آیا ہے، کیا اس میں 4-3 کا ذکر نہیں ہے؟ اور کیا پچھلی جو سوو موٹو نوٹس تھا، کیا وہ 4-3 سے ڈسمس نہیں ہو چکا؟ میجورٹی آف ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 4-3 سے ڈسمس ہو چکا ہے، تو پھر آج اس کیس کی سماعت کا کیا مقصد ہے؟ اور جب پہلے سے ہی ہائی کورٹ کے اندر الیکشن سے متعلق کیس زیر سماعت، زیر التوا تھا، تو پھر کیا اس وقت سوو موٹو لیا جا سکتا تھا؟ اب منصور علی شاہ صاحب کے آرڈر میں جو ون مین شو کا ذکر ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ بینچز کی تشکیل میں جو ایک منصفانہ کردار ادا ہونا چاہیے، اور عام تاثر یہی ہے کہ بینچز کی تشکیل میں جو قانون کے اور ایک فیئر پلے کے اور جسٹس کے اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے۔ اور جب سپریم کورٹ کے ہی 2 آنریبل ججز کا 4-3 کا آرڈر ہے اور 4-3 کو ری ایٹریٹ کل کیا گیا ہے، تو ہماری دانست میں تو وہ پٹیشن تو اس کا فیصلہ آ چکا جورسڈکشن کے اوپر اور معاملہ ہائی کورٹوں کو ریفر ہو چکا۔ تو پھر آج ایک ایسے جج صاحب جو آلریڈی ریکیوز کر چکے تھے، جاز الحسن صاحب، وہ اس بینچ کا حصہ کیوں کر بنے، اور اس بینچ کی کمپوزیشن میں سینئر موسٹ ججز کو کیوں نہیں بٹھایا گیا، اور ایک آئینی تشریح کے معاملے پر، اور آئینی تشریح سے زیادہ ایک نیشنل امپورٹنس کے معاملے پر کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بنانے سے قاصر اور گریزاں ہے؟ کیا چیف جسٹس صاحب کو ادارے کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے، ادارے کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کیا فل کورٹ تشکیل نہیں دینا چاہیے؟ کیا جب آئین کی تشریح ہو تو کیا آئین کی تشریح ہمیشہ ایسے ہونی چاہیے جس طرح 63A کی تشریح کی گئی تھی؟ یہ سارے کیسز کہاں سے جنم لیے؟ یہ تب جنم لیے کہ جب آئین کو ری رائٹ کیا گیا اور پنجاب میں حمزہ شہباز شریف کی حکومت ختم کر کے تحریک انصاف کی حکومت قائم کی گئی۔ آئین 2 دفعہ ری رائٹ ہوا ہے، کیا تب آئین دستک نہیں دے رہا تھا آپ کے دروازے پہ؟
کیا تب آئین آپ کو نہیں پوچھ رہا تھا کہ میری منشا کیا ہے، آئین کے اندر درج کیا ہے؟ اور آپ نے کہا کہ پارٹی ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ پارٹی ہیڈ کے پاس تمام تر طاقت، تمام تر پاور، تمام تر اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اس لیے چاہے آئین میں لکھا ہو کہ ووٹ جو پارلیمان کا ممبر ہے اس نے پارٹی ہیڈ کے کہنے پہ دینا ہے، ہم پارٹی ہیڈ کو نہیں مانتے. ہم کہیں گے کہ وہ پارلیمانی لیڈر کے کہنے پر ووٹ ڈالے گا، اور اگر پارلیمانی لیڈر کے کہنے پر وہ ووٹ نہیں ڈالے گا اور پارٹی کے سربراہ جس کو آپ نے ڈکٹیٹر کہا اس کے کہنے پر ڈالے گا تو اس کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا. یہ 2 دفعہ آئین کو ری رائٹ کر کے، اور مجھے اجازت دیجئے، تاثر ہے کہ آپ نے آئین کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ جب وہ ووٹ گنتی میں شمار نہ کیے گئے، شروع میں بات کی کہ پارلیمنٹیرینز کی عزت ہے، پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ مقدم ہیں، محترم ہیں، مگر جب ان کی ووٹ کی گنتی میں شمار ہونے کی کہا کہ وہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا. آئین دوبارہ لکھا گیا کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو حکومت دینی تھی اور دے دی گئی، اور حمزہ شہباز شریف کی حکومت آئین کو ری رائٹ کر کے ختم کر دی گئی. اس کے بعد پارٹی ہیڈ کی باری آئی تو آپ نے کہا وہ ڈکٹیٹر ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ کہاں ووٹ ڈالنے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ یہ 10 ووٹ کاف لیگ کے مسلم لیگ نون کو ڈلیں گے، مگر کیونکہ آپ کے نزدیک پارٹی ہیڈ ڈکٹیٹر ہے اور پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ اس کے اوپر حاوی ہے، اس سے بھارا ہے، تو آپ نے وہ 10 ووٹ کینسل کروا کے پرویز الہی صاحب کو ڈلوا کے شام سے پہلے ان کی حلف برداری کے آرڈر اسی بلڈنگ سے پاس کیے تھے. میں صرف فیکٹس بیان کر رہا ہوں اور حقائق بیان کر رہا ہوں. کیا تب آئین دستک نہیں دے رہا تھا؟ کیا تب انصاف دستک نہیں دے رہا تھا؟ کیا تب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں پہ بنوانا آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ 2 دفعہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا کیونکہ آپ کے نزدیک پارٹی ہیڈ اگر ڈکٹیٹر ہے تو پھر معاف کیجئے گا، پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ کیا آپ کو بھی جب بینچز کی تشکیل کا معاملہ آتا ہے تو اپنے رفقا سے، اپنے بردر ججز سے، اپنے ارد گرد بیٹھے ساتھیوں سے مشاورت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا یہ فرد واحد کا فیصلہ ہوگا اور وہی قابل عمل ہوگا اور وہی نافذ العمل ہوگا اور اسی پر عمل کیا جائے گا؟ کیا اس ادارے میں سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سینیورٹی کا پرنسپل یہ کہتا ہے کہ سینئر ضرور ہیں مگر ہی از ون امنگسٹ ایکولز، یعنی آپ برابری کی سطح پہ بیٹھے ہیں مگر سینیورٹی کی وجہ سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے. تو کیا یہ سینیورٹی کا پرنسپل یہ حق دیتا ہے کہ بینچز کو ون سائیڈڈ بنا دیا جائے؟ کیا یہ حق دیتا ہے کہ اس میں مشاورت نہ ہو اور آپ کے سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھیں